میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گی لوکا رسول کی انجیل، اس کا پہلا باب 5 سے 17 آیت تک۔ لوکا رسول کی انجیل، اس کا پہلا باب 5 سے 17 آیت تک۔ یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانے میں ابیا کے فریق میں سے زکریا نام ایک کاہن تھا، اور اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں سے تھی، اور اس کا نام الشبا تھا، اور وہ دونوں خدا کے حضور راست باز اور خداوند کے سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے۔ اور ان کی اولاد نہ تھی، کیونکہ الشبا بانجھ تھی اور دونوں عمر رسیدہ تھے۔ جب وہ خدا کے حضور اپنے فریق کی باری پر کہنت کا کام انجام دیتا تھا تو ایسا ہوا کہ کہنت کے دستور کے موافق اس کے نام کا کرہ نکلا کہ خداوند کے مقدس میں جا کر خوشبو جلائے، اور لوگوں کی ساری جماعت خوشبو جلاتے وقت باہر دعا کر رہی تھی کہ خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مصبے کی داہنی طرف کھڑا ہوا اور اس کو دکھائی دیا، اور زکریا دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی۔ مگر فرشتے نے اس سے کہا، اے زکریا، خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی، اور تیرے لیے تیری بیوی الشبا کے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یحنا رکھنا، اور تجھے خوشی و خرمی ہوگی، اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہوں گے، کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا، اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا، اور اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا، اور بہت سے بنی اسرائیل کو خداوند کی طرف جو ان کا خدا ہے پھیرے گا، اور وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا، کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دانائی پر چلنے کی طرف پھیرے، اور خداوند کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے۔ خدا کے پاک نام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ عزیزو، آج ہم ایک بہت ہی خوبصورت تہوار منا رہے ہیں جو ساری دنیا میں تقریباً 111 ممالک میں منایا جاتا ہے۔ یوں تو یہ تہوار کوئی پرانا نہیں، یہ سن 1910 میں امریکہ میں اس کی ابتدا ہوئی، اور اب یہ ساری دنیا میں بہت رائج ہے۔ یہ ہے والدوں کے متعلق، اور اس کو کہا جاتا ہے فادرز ڈے۔ فادرز ڈے کے لیے مجھے پنجابی کے چند الفاظ یاد آئے جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ پنجابی شاعر کہتا ہے، سب تو اچیاں سنگتاں یارو باپ دیاں، سب تو اچیاں سنگتاں یارو باپ دیاں، جدے صدقے بندیاں قسمتاں آپ دیاں، بابلاں ورگے ہور سہارے لبدے نہیں، ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لبدے نہیں۔ تو باپ کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے جس کو آج ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ لوکا رسول کی انجیل، اس کے مطابق زکریا نام ایک کاہن تھا جو ابھی بیٹی نے آپ کے سامنے حوالہ بھی پڑھا، اور اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں سے تھی، اور اس کا نام تھا الشبا۔ وہ دونوں خدا کے حضور راست باز اور بے عیب چلنے والے تھے، مگر ان کے اولاد نہ تھی کیونکہ الشبا بانجھ تھی، اور دونوں عمر رسیدہ تھے۔ پرانے عہد نامے کا آخری نبی ملاکی نبی تھا۔ ملاکی نبی کے بعد 400 سال تک نبوت کی خاموشی رہی۔ اس مدت میں کوئی نبی برپا نہ ہوا۔ اس پر اسرار خاموشی سے پہلے ہمیں خدا کے اس نبی کے کلام میں کوہ سینا پر رعد کی گرج سنائی دیتی ہے، اور اس کلام میں توریت اور انبیاء کا سارا بوجھ ہے، اور اسی کلام کے اختتام پر خداوند فرماتا ہے، دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا،
اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا دل باپ کی طرف مائل کرے گا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب اسرائیلی قوم کے دادا پردادا تو اکثر راست باز تھے ہی، لیکن اولاد والدوں سے محبت رکھنے والی نہ رہی، اور وہ بندھن یعنی خدا کی محبت دونوں اطراف سے ماند پڑ چکی تھی۔ نہ والد کو اپنے بچوں سے بہت محبت تھی، نہ بچوں کو اپنے والد کا بہت احترام تھا۔ ملاکی نبی کی پیش گوئی کے مطابق خدا نے زکریا اور الشبا کو بیٹا عنایت کیا۔ اس بڑی عمر میں خدا نے الشبا کو بانجھپن سے آزاد کیا اور فرشتے کے ذریعے زکریا کو بیٹے کی پیشگی خوشخبری دی۔ فرشتے نے زکریا کو یہ بھی بتایا کہ وہ بیٹا خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا، اور حقیقتاً مسیحیوں کے علاوہ یہودیوں اور اہل اسلام اور کئی دوسرے دینی سلسلوں میں یوحنا بہت بزرگ اور محترم مانا جاتا تھا۔ زکریا اور الشبا کا وہ بیٹا یوحنا کہلایا، اور یوحنا کی یہ ذمہ داری تھی کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف پھیرے اور خداوند کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے۔ عزیزو، اگر کبھی بھی ایسا ہونا ضروری ہے تو وہ وقت بھی آج ہے۔ موجودہ جہان، موجودہ قوم، موجودہ کلیسیا کی ابتری اور اضطراب اور تلاطم کی وجہ یہی ہے کہ والدوں کے دل ان کی اولاد کی طرف نہیں ہے۔ وہ والد جنہوں نے اپنی اولاد کو کبھی اپنی باہوں میں نہیں لیا، وہ والد جنہوں نے اپنے منہ سے اپنی اولاد کو اپنی محبت کا کبھی یقین نہیں دلایا، وہ والد جو اپنی اولاد کے سامنے کبھی اپنے جذبات کو ظاہر نہیں کر سکتے، وہ والد جو اپنے بچوں کو گرجا گھر لے کر نہیں جاتے اور نہ ہی اپنے بچوں کو دعا دیتے ہیں، وہ والد جن کے پاس اولاد کے علاوہ دنیا کے ہر مشغلے کے لیے بیش بہا وقت ہے، انہی والدوں کو رکشے اور کاروں کے پیچھے ناروں میں غیر حاضر پایا جاتا ہے۔ اور آپ نے اکثر لکھا دیکھا ہوگا، یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ یہ وہ والد حضرات ہیں جن کے دل ان کی اولاد کی طرف پھیرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزو، فادرز ڈے ایسا تہوار ہے جس کے ذریعے رہنما اور وائزین مسیحی خوشخبری کا دل اور گہوارہ معاشرے کی تہذیب و ثقافت کے ساتھ ملا سکتے ہیں۔ آج کے دن ہم گرجا گھروں میں اور آن لائن پیغامات کے ذریعے سے والدوں کے لیے حوصلہ مندی اور تہنیت کے میسیجز جاری کر سکتے ہیں، والدوں کی خوش دلی کے لیے دعائیں دے سکتے ہیں، والدوں کو تحائف دے سکتے ہیں، لیکن مردوں کے لیے، خاوندوں کے لیے، والدوں کے لیے یہ صرف شروعات ہی ہے۔ عام مشاہدہ ہے کہ مرد حضرات خاندانوں اور اولاد کی زندگیوں میں اپنے مقام اور کردار کی سمجھ ہی نہیں رکھتے۔ ایک موقع پر باراک اوباما نے کہا، بحیثیت والد ہمیں اپنے بچوں کی زندگیوں میں ہر وقت ملوث رہنا چاہیے، نہ صرف جب سہولت ہو یا بچے کامیابی سے چل رہے ہوں، بلکہ اس وقت جب وہ مشکل میں ہوں، جب وہ کشمکش میں ہوں، جب وہ احسان فراموش ہوں، تبھی تو بچوں کو ہماری اشد ضرورت ہوتی ہے۔ مگر افسوس کہ کشمکش ہی میں والد صاحبان اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، بچوں کو دھتکار دیتے ہیں، ان کی سرپرستی سے گریز کر جاتے ہیں، اور پھر بھی وہ یہ سننے کی آرزو رکھتے ہیں، کیسے بھلا دوں یہ باتیں، کیسے چکاؤں احسان ان سب کا، میری آن، میری بان، میری زندگی کی شان آپ ہو ابو جی، خواہش ہے میری قدموں میں آپ کے یہ سارا جہاں بچھا دوں، اجازت دے میرا رب تو تعریف میں آپ کی سارا آسمان سجا دوں۔
میرے بھائیوں، پیارے والدوں، آپ اپنی اولاد کے ایمان کے معمار ہیں۔ آپ ہی اپنے بچوں کی شاگردی اور پیروکاری کے لیے بہترین اور مؤثر رہنما ہیں۔ آپ ہی کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی اس راہ میں تربیت کریں جس پر انہیں جانا ہے۔ یہ اسرائیل کے بادشاہ سلیمان بن داؤد کی صدیوں پرانی مثل ہے جو اس نے امثال کی کتاب اس کے 22ویں باب 6 آیت میں لکھا، لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ عہد عتیق اور عہد جدید دونوں میں کلام مقدس والدوں کو اولاد کی زندگی میں اس اہم کردار کو پورا کرنے پر ابھارتا ہے۔ والدوں کے لیے ہدایت ہے کہ اولاد کو ایمان کی تعلیم دیں، بچوں کو تحمل سے درست کریں اور خدا کے ساتھ اپنی وابستگی انہیں سمجھائیں۔ یاد رکھیں کہ جب سے آدم اور حوا نے خدا کی نافرمانی کی، تبھی سے گناہ انسان کی فطرت اور اس کی سرشت میں شامل ہو چکا ہے، لہذا ہر بچہ جنم ہی سے اپنے اندر بدی کی رغبت رکھتا ہے۔ سو کم سن اولاد اور نوجوانوں کو دیندار اور متقی کردار، دانش مند انتخابات اور مناسب احتساب کے لیے تربیت دینا بچوں کو صحیح سمت میں چلنے کا بہترین ہتھیار ہے۔ استثناء کی کتاب اس کے 6 باب میں باپ کا کردار بہت واضح ہے۔ اس میں لکھا ہے، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا، اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا، اور وہ تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں، اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں اور پھاٹکوں پر لکھنا۔ عزیزو، ان وقتوں میں والد اپنے خاندان میں بڑا بلند مقام رکھتا تھا۔ اس کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ قانون کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ عبرانی زبان کا وہ لفظ جس کا انگریزی زبان میں ہسبینڈ اور اردو زبان میں خاوند ترجمہ کیا گیا ہے، دراصل آقا یا حاکم یا مالک یا قابض کو ظاہر کرتا ہے۔ اس حیثیت میں وہ اپنے خاندان سے خود مختاری اور شاہی مرتبے کی توقع رکھتا تھا۔ خدا کا دیا ہوا 5واں حکم بھی والدین کے اس مرتبے کو اور بھی بڑھاتا ہے۔ خروج کی کتاب اس کا 20واں باب 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا۔ اب اگر عزت ہماری طرف سے خدا کے لیے رد عمل مقرر ہے تو یقیناً یہ حکم اس بات کا اشارہ ہے کہ ماں باپ کو بھی وہی عزت اور وہی پہچان ملنی چاہیے جو خدا کو ملتی ہے۔ ہمیں نئے عہد نامے میں عہد عتیق کے مقابلے میں پولس رسول کی یہ انقلابی تعلیم ملتی ہے جو اس نے کلسیوں کے نام خط اس کے 3 باب اس کی 21ویں آیت میں لکھا، اے اولاد والو، اپنے فرزندوں کو دکھ نہ کرو تاکہ وہ بے دل نہ ہو جائیں۔ ذرا سوچیں، قدیم رومی دور میں یہ مشورہ کتنا لرزہ خیز ہوگا کہ کوئی بھی رومی والد جس نے مسیح کو قبول کیا، اسے بحیثیت باپ اپنے سارے انداز اور برتاؤ کو یکسر تبدیل کرنا پڑا۔ بچوں کو اس حد تک اشتعال دینے سے گریز کرنا تھا کہ وہ تلخی کا شکار کبھی نہ ہو۔ میرا خیال ہے کہ آج کے پاسبانوں اور مبلغین کو چاہیے کہ وہ والدوں کو اس بلاہٹ کی یاد اسی لب و لہجے میں دلائیں جس میں پولس کہتا ہے
کہ اصلاح اور تلقین کرنی چاہیے۔ بہت سے والد حضرات اکثر دینی غیر حاضری کے عادی ہوتے ہیں اور اپنی ساری کی ساری ذمہ داری اپنی بیویوں کے سپرد کر چھوڑتے ہیں۔ کتنی بڑی غلطی ہے اپنے بچوں کے لیے کسی ہیبت ناک معذوری کی بنیاد رکھ دینا۔ فادرز ڈے بہترین موقع ہے کہ والدوں کو ان کی ذمہ داری کی یاد دلائی جائے۔ آئیے اپنی توجہ کچھ دیر کے لیے اس عظیم والد کی طرف لے چلے جو کسی بھی طرح نظروں میں کبھی نہیں آیا۔ وہ کسی جوہری خاندان کا سربراہ نہیں تھا، وہ کسی صنعت کا مالک نہیں تھا، وہ بادشاہ نہ تھا، نہ ہی وہ کوئی عالم تھا، اور وہ تھا یوسف، جس پر ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پرورش اور کفالت کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی۔ یوسف راسخ العقیدہ اور گہرے ایمان کا مالک تھا، جو مریم کے تحفظ میں دلیری سے کھڑا رہا۔ بڑھائی کا کام اس نے پوری محنت سے کیا اور زیر کفالت یسوع کی تمام ضرورتیں وہ پوری کرتا تھا۔ اسی کی تربیت نے یسوع کو خدا کی محبت، کلام مقدس کے علم اور کام کی اخلاقیات سے سرشار کیا۔ عزیزو، حضرت داؤد کا زبور 127 اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے۔ اپنی اولاد کے ساتھ وقت گزارنا، ان کی تربیت کرنا، ان کی خوشیوں میں شامل ہونا، ان کے مشکل وقت میں جم کر ان کے ساتھ کھڑے رہنا ہر والد کے لیے باعث صد افتخار ہونا چاہیے۔ کسی نے کہا، "A dad is a role model who is always there, not only in the good times but the bad times as well. He is someone who loves you with all his heart and would do anything to make you happy." تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے فادرز ڈے بہت مبارک ہو۔ آئیے دعا کریں۔ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اولاد عطا کر کے بچوں کے ذریعے استحقاق، ذمہ داری اور شادمانی عطا کی ہے۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں کہ تو خود ہماری رہنمائی کر کہ ہم اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ وہ تیرے خوف میں بڑھیں۔ یہ بخش کہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں دینداری میں زندگیاں بسر کریں۔ ان بیٹوں بیٹیوں کو دنیا کی آزمائشوں سے ہمیشہ محفوظ رکھ تاکہ یہ راست بازی کی راہ پر چلیں اور تیرے جلال کا باعث ہوں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آمین۔